السلام علیکم کلاس سیکنڈ۔ آج ہم اپنے سبق پڑھیں گے ماشاء العلوم میں زمین اور پانی، یعنی زمین کے بارے میں پڑھیں گے اور پانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آپ کے فرسٹ ٹرم کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ اس سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس زمین کو پھیلایا ہے اور پھر اس میں ہماری آسائشوں کے لیے اپنی نعمت کے طور پہ پہاڑ بنائے اور دریا بنائے، جن سے ہم اپنے رزق حاصل کرتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں اس میں ڈھلوان، ڈھلوان یعنی نیچے کی طرف جاتے ہوئے، کاشتکاری یعنی غلہ بانی کرنا، ہریالی ہرا بھرا، صحرا، صحرا ہوتی ہے ریتیلی زمین ہوتی ہے، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ عائشہ آج بہت پرجوش ہے، وہ پہلی بار جہاز سے سفر کر رہی ہے۔ اسے کھڑکی کے قریب نشست ملی۔ جہاز کی اڑان بھرتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ زمین کی تمام چیزیں اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے وہ اوپر ہو رہی تھی، زمین جو تھی وہ اس کو لگ رہا تھا کہ بہت دور ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ زمین ہموار نہیں ہے، ہموار یعنی ایک جیسی نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے بالکل۔ اس نے یہ دیکھا، اس نے غور کیا کہ زمین جو ہے وہ کہیں سے اونچی ہے، کہیں سے نیچی ہے، بالکل سیدھی نہیں ہے۔ اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ زمین خشکی اور پانی پر مشتمل ہے۔ خشکی یعنی جو خشک حصہ ہوتا ہے، ریتیلا حصہ ہوتا ہے، اور پانی جو پانی ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ جیسے پہاڑ، میدان، صحرا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خشکی کے حصے ہیں۔ دیکھیے یہ پہاڑ، اور اس کے بعد دیکھیے یہ میدان، یہ کھلے حصے ہوتے ہیں۔ پہاڑیاں، صحرا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ خشکی کے حصے ہوتے ہیں۔ اور سمندر کے حصے کون سے ہوتے ہیں؟ سمندر یعنی پانی کے حصے کون سے ہوتے ہیں؟ دریا، جھیل، سمندر، صحیح ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پانی کے حصے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے۔ اس تصویر سے آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے۔ اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، پہاڑی جو ہوتی ہے وہ نیچی ہوتی ہے، میدان جو ہوتا ہے وہ ہموار ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دریا جو ہیں وہ چھوٹی شکل میں اختیار ہوتے ہیں، سمندر جو ہے اس کو کشادہ اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جو سمندر کے درمیان میں ایک خشک حصہ ہوتا ہے ہرا بھرا، اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ جھیل کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی حصے میں زمین کے تھوڑی سی جگہ پہ اگر پانی جمع ہو جائے تو اس کو جھیل کہتے ہیں۔ جھیل کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے۔ وادی کیسی ہوتی ہے؟ وادی جو ہوتی ہے وہ سرسبز ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اس میں ہریالی ہوتی ہے۔ جبکہ صحرا کیسا ہوتا ہے؟ صحرا ریتیلا اور خشک ہوتا ہے، صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہاڑ، پہاڑ سطح زمین سے بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے زمین یہاں ہوتی ہے اور پہاڑ بہت اونچا اونچا ہوتا ہے۔ پہاڑ چٹانوں اور پتھروں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے یہ برف ہے، یہ وائٹ وائٹ آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ کیوں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت اونچی ہوتی ہیں اور آسمان سے قریب ہوتی ہیں، تو عام طور پہ اس میں برف جم جاتی ہے۔ ان کی سطح ڈھلوان ہوتی ہے، ڈھلوان ہوتی ہے یعنی نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ دیکھیے اس طرح، اس کی شیپ ایسی ڈھلوان ہوتی ہے۔ پہاڑی پہاڑ سے نسبتاً چھوٹی اور کم بلند ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑ تھے، یہ پہاڑی ہے، یہ دیکھیے چھوٹی ہوتی ہے، کم بلند ہوتی ہے، اونچی نہیں ہوتی، اس پہ آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہیں۔ پہاڑ کے مقابلے میں پہاڑی پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ یہ نہ زیادہ بلند ہوتی ہے اور نہ ہی ڈھلوان ہوتی ہے، یعنی یہ اس طرح یہاں سے اس پہ سے گرنے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ پہاڑ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈھلان ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے گرے تو وہ سیدھا نیچے آئے گا۔ اور یہ عام طور پہ ہم مختلف جگہ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پہاڑیاں دکھتی ہیں، ہم ان پہ چڑھتے بھی ہیں، ان پہ کھیلتے بھی ہیں، تو یہ خطرناک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو خشکی کا ایک حصہ کیا ہوا؟ پہاڑ۔ اب اس کے بعد خشکی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ میدان۔ زمین کی ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ زمین کی جو ہموار سطح ہوتی ہے اس کو میدان کہتے ہیں۔ عام طور پر میدان کاشتکاری کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ کاشتکاری یعنی مختلف چیزیں اگانا، جیسے پھل سبزیاں اگانا، اس کو کاشتکاری کہتے ہیں۔ وادیاں،
وادی چاروں اطراف سے پہاڑوں اور پہاڑیوں سے گھری ہوتی ہے. یہ دیکھیے آپ وادی دیکھ رہے ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, پہاڑیاں ہیں. بیشتر وادیوں میں ندیاں, نالے اور دریا بہتے ہیں. ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے. وادیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سرسبز ہوتی ہیں, ہری بھری ہوتی ہیں. اس میں پھول کھلتے ہیں, اس میں گھاس اچھی ہوتی ہے. ان کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ مری گئے ہوں, آپ سوات گئے ہوں یا ہنزا گئے ہوں, یہ سب وادیاں ہیں. یہ ہری بھری وادیاں کہلاتی ہیں. ہرے بھرے جو جگہیں ہوتی ہیں پہاڑوں کے درمیان, ان کو وادیاں کہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں صحرا. صحرا ایک ریتیلا علاقہ ہوتا ہے, یعنی جہاں پہ ریت زیادہ ہوتی ہے. یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے. پانی نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں بہت کم پودے اگتے ہیں. صحرا کا اہم جانور اونٹ ہے. یہ دیکھیے آپ, صحرا اس طرح کا ہوتا ہے. یہ ریتیلا علاقہ ہوتا ہے, صحیح ہے. اور اس میں یہاں پہ بارش جو ہے عام جگہوں کے علاوہ بہت کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ ہریالی نہیں ہوتی ہے. ہریالی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں ہریالی بھی زیادہ ہوتی ہے. جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں ہریالی بھی نہیں ہوتی. اور اونٹ جو ہے وہ صحرا کا مشہور جانور ہے. اونٹ جو ہیں زیادہ تر صحرا میں سفر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دریا. دریا بہتے ہوئے پانی کا ایک دھارا ہوتا ہے. مثلاً پہاڑوں سے جو پانی گرتا ہے وہ ندیوں سے مل کر بنتا ہے. پہاڑ کی ڈھلوان سے بہتی ہوئی ندیوں سے مل کر بنتا ہے. دریا کے دونوں اطراف اس کے کنارے کہلاتے ہیں. یہ دیکھیے پہاڑوں سے جو گرنے والا پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. دریا جو ہے وہ کم پھیلاؤ پہ بہتا ہے. بڑے پھیلاؤ پہ سمندر ہوتا ہے, چھوٹے پھیلاؤ پہ دریا ہوتا ہے, صحیح ہے. اس کے دونوں اطراف جو ہوتے ہیں, یہ والا اور یہ والا, یہ اس کے کنارے کہلاتے ہیں. دریا ہمیشہ کہاں گرتا ہے؟ یہ جا کے اپنا سفر جو ختم کرے گا تو وہ ایک بڑے سمندر میں جا کر گرے گا. سمندر نمکین پانی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. جھیل کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے. سمندر کے قریب واقع خشکی کے علاقے کو ساحل کہتے ہیں. یہ سمندر ہے اور یہ ساحل ہے. آپ جب کلفٹن جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک بڑا حصہ مٹی کا جو نظر آتا ہے وہ اس کا ساحل کہلاتا ہے, اور جو پانی ہے وہ سارا کیا ہے؟ سمندر کہلاتا ہے. بڑے سمندر کو بحر کہتے ہیں. بڑے سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحر. اور چھوٹے سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ. چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں بحیرہ. جھیل پانی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہوتی ہے. یعنی کسی ایک جگہ پہ, جیسے یہ سمندر ہے, اس کے آس پاس یا دریا میں یا کسی جگہ تھوڑا سا پانی کسی علاقے میں جمع ہو جائے تو اس کو جھیل کہتے ہیں. جھیل کا پانی جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو. مثال کے طور پر یہ سمندر ہے, اگر اس کے بیچ میں کوئی ایسا مقام ہو, جیسے منوڑا ہے ہمارے پاس. منوڑا کیا ہے؟ وہ ایک جزیرہ ہے, کیونکہ سمندر کے بیچ میں وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو مٹیالہ ہے, پہاڑی کی صورت میں ہے, اس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو منوڑا ہمارا مشہور جزیرہ ہے, صحیح ہے. اس سبق کے اہم نکات کیا ہیں؟ زمین خشکی اور پانی پر مشتمل ہے. پہاڑ, پہاڑیاں, میدان, صحرا, جھیلیں, بحر, بحیرہ وغیرہ زمین پر خشکی اور پانی کے مختلف حصے ہیں. آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں. ہیڈنگ ڈالیے زمین اور پانی. پہلا سوال لکھیے, زمین کیسی ہوتی ہے؟ زمین کے پانی اور خشکی کے حصے کون سے ہیں؟ جواب لکھیے. زمین ہموار نہیں ہوتی. زمین خشکی اور پانی پر مشتمل ہوتی ہے. زمین کے خشکی کے حصے پہاڑ, میدان, صحرا ہوتے ہیں. زمین کے پانی والے حصے جیسے دریا, جھیلیں, سمندر وغیرہ. سوال نمبر 2, میدان اور وادیاں کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ جواب لکھیے. زمین کی ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں, جبکہ وادیاں چاروں طرف سے پہاڑوں اور پہاڑیوں سے گھری ہوتی ہیں اور ان میں ہریالی ہوتی ہے, جبکہ میدان پتھریلے ہوتے ہیں. سوال نمبر 3, بحر اور بحیرہ میں کیا فرق ہے؟ جواب لکھیے. بڑے سمندر کو بحر کہتے ہیں. دنیا میں 5 بڑے بحر ہیں. سب سے بڑا بحر بحر الکاہل ہے.
چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال لکھیے، سوال نمبر 4، تعریفیں لکھیے۔ پہلی ہیڈنگ ڈالیے پہاڑ۔ پہاڑ سطح زمین سے بہت بلند ہوتا ہے۔ پہاڑ چٹانوں اور پتھروں سے بنے ہوتے ہیں، ان کی سطح ڈھلوان ہوتی ہے۔ نمبر 2، پہاڑی۔ پہاڑی پہاڑ سے چھوٹی اور کم بلند ہوتی ہے، پہاڑی پر ڈھلوان نہیں ہوتی۔ نمبر 3، صحرا۔ صحرا ایک ریتیلا علاقہ ہوتا ہے، یہاں بارش کم ہوتی ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں بہت کم پودے اگتے ہیں۔ نمبر 4، دریا۔ بہتے ہوئے پانی کا دھارا دریا کہلاتا ہے، یہ ندیوں سے مل کر بنتا ہے، دریا ہمیشہ سمندر میں گرتا ہے۔ نمبر 5، سمندر۔ سمندر نمکین پانی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، سمندر کے قریب واقع خشکی کے علاقے کو ساحل کہتے ہیں۔ اگلا سوال لکھیے، ایک لفظی جواب۔ اس میں پہلا لکھیے، زمین کیسی ہوتی ہے؟ ناہموار۔ نمبر 2، زمین کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ خشکی اور پانی۔ نمبر 3، پہاڑوں کی سطح کیسی ہوتی ہے؟ ڈھلوان۔ نمبر 4، میدان کس کے لیے موزوں ہوتے ہیں؟ کاشتکاری کے لیے۔ نمبر 5، وادیوں میں کیا ہوتے ہیں؟ ندی اور نالے۔ نمبر 6، صحرا کا اہم جانور کون سا ہے؟ اونٹ۔ نمبر 7، دریا کے دونوں اطراف کیا کہلاتے ہیں؟ کنارے۔ نمبر 8، زمین کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو کیا کہلاتا ہے؟ جزیرہ۔ نمبر 9، پانی کا ایک حصہ جس کے چاروں طرف خشکی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جھیل۔ نمبر 10، چھوٹے سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ۔ اس کے بعد آپ کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر دیا ہوا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 جو ہے سوال نمبر 2 اور 3 کاپی میں کریں گے اور کتاب میں بھی کریں گے۔ دیے ہوئے ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اونٹ، پہاڑ، کنارے۔ ڈیش سطح زمین سے بہت بلند ہوتا ہے، پہاڑ۔ صحرا کا اہم جانور ڈیش ہے، اونٹ۔ دریا کے دونوں اطراف اس کے ڈیش کہلاتے ہیں، کنارے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے زمین کے خشکی اور پانی والے حصوں کے نام مکمل کریں۔ ایسا ریتیلا علاقہ جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں اس کو؟ صحرا۔ زمین کی وہ سطح جو ہموار ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ میدان۔ زمین کا وہ حصہ جو پہاڑ سے کم بلند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہاڑی۔ پانی کا وہ حصہ جو ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوتا ہے، جھیل۔ پانی کا بہتا ہوا دھارا کیا کہلاتا ہے؟ دریا۔ سمندر کے ساتھ خشکی کا حصہ کہلاتا ہے ساحل۔ اس کے بعد آپ معلوماتی کام کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا اس میں سوال ہے، وادیوں اور پہاڑوں کے نام لکھیے۔ 2 کالم بنائیے، ایک میں لکھیے وادیاں، ایک میں لکھیے پہاڑ۔ وادی آپ نے پڑھی نا جو پہاڑ اور پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں لکھیے مری، کاغان، سوات، ہنزا۔ اور پہاڑ لکھیے کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش، کیٹو۔ دوسرا سوال لکھیے، صوبوں کے نام اور ان کی سمتیں لکھیے۔ صوبے کے نام 2 کالم بنائیے، صوبے اور سمتیں۔ صوبہ سندھ مشرق میں ہے، صوبہ پنجاب مغرب میں ہے، صوبہ بلوچستان شمال میں ہے، صوبہ خیبر پختونخوا جنوب میں ہے۔ تیسرا سوال لکھیے، اوزاروں اور گھر کی تعمیر کا سامان لکھیے۔ 2 کالم بنائیے، ایک میں لکھیے اوزار، ایک میں لکھیے گھر کی تعمیر کا سامان۔ اوزار میں لکھیے قینچی، چاقو، ہتھوڑی، پیچکس، کلہاڑی۔ گھر کی تعمیر کا سامان لکھیے جس سے ہم گھر بناتے ہیں، سیمنٹ، بجری، ریت، لوہا، بجلی کا سامان۔
پیارے بچوں، یہاں پہ آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔